ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ سلسلہ سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی کو کسی کی بری بات معلوم ہوتی تو نصیحت کے وقت یہ نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص نے یہ حال کیے ہے اور اس کا کیا حال ہے، کہ وہ ایسا ہے اور ایسا کام کرتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ولیکن یقول ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم بے حیا ہو، تم فحاشی پھیلاتے ہو، تم یہودی ہو، تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، تم فلاں ہو۔ یہ علماء کا طریقہ نہیں ہے، یہ مبلغین کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی کو ہدایت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اصلاح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عیب کو جب دیکھتے کسی قوم میں یا کسی شخص میں تو آپ فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں، ان نون طریقے سے اس کی اصلاح کرتے تھے۔ اور آج کل خاص طور پر ہماری حکومت میں اور سیاست میں خدا تعالیٰ کا قہر مچ چکا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ وہ ان کو کہتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں، وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں، وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں، نہ وہ حق پہ ہیں نہ وہ حق پہ ہیں۔ ہر شخص کو اپنی خود اصلاح کرنی چاہیے۔ آج عوام امت جو ہے ان کے پیچھے شتر بے مہار چل رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے کوئی عالم ہے چاہے کوئی حاکم ہے، اگر حاکم بھی غلط کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بات کریں جو اللہ اس کے رسول نے کی ہے۔ اگر کوئی سیاستدان ایسی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو پیچھے نہ لگ جائیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کی اصلاح کے لیے کسی کو ٹارگٹ کر کے بات کرتے ہوئے بات کی جائے تو یہ توہین ہے، اور ایسا کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اخلاق رسول میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه امامۃ او قمیصا او رداء ثم یقول۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا لباس پہنتے تو اس کا نام لیتے۔ کیا مقصد؟ جب آپ نیا لباس پہنتے تو اس کا نام لیتے کہ وہ امامہ ہے، یعنی سر پہ پگڑی ہے، رومال ہے، ٹوپی ہے، قمیص ہے، قمیص کا نام لیتے، چادر ہے اس کا نام لیتے، اور کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد۔ یہ لفظ تو یاد کر لو، اللہم لک الحمد، اللہم 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 لک الحمد، یہ لفظ یاد کر لو کافی ہے۔ باقی اگر آگے والی حدیث نہیں آتی تو نہ آئے۔ جب بھی کپڑا پہنتے تو کپڑے کو ایسے پکڑ کے کہو یا اللہ جو قمیص تو نے نئی مجھے دی ہے، اے اللہ جو تو نے امامہ یا ٹوپی مجھے نئی دی ہے، اے اللہ جو چادر سردیوں میں نے نئی لی ہے، اے اللہ تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ یہ بڑا آسان لفظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قمیص کو، اس امامے کو، اس ٹوپی کو پکڑ کے کہتے تھے، اس رضا کو، چادر کو، اللہم لک الحمد انت کسوتنی تنیہ، کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے یہ چیز مجھے پہنائی۔ اسألک خیرہ، اے اللہ اس کے خیر کی تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے اندر، اس کپڑے کے اندر تو خیر پیدا کر دے، میں تجھ سے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس چیز کے لیے یہ بنایا گیا ہے وہ خیر ما صنع لہ، اور جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے یعنی میرے لیے، جس چیز کے لیے بنایا گیا یعنی انسان پہنتا ہے نا، جب میں نے خود پہنا ہے تو اے اللہ میں نے یہ میرے لیے جو بنایا گیا میرے اندر بھی خیر پیدا کر دے۔ اور پھر فرمایا وشرہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، اے اللہ
اگر خدا نخواستہ اس کے اندر برائی ہے تو اس کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں. اس کپڑے کی برائی سے کوئی دیکھ کے غریب کا دل نہ دکھے، یا کوئی ایسا میرا کام نہ ہو کہ جس کو یہ پہنایا جا رہا ہے یا میں پہن رہا ہوں کہ میں کسی مسلمان کے سامنے اس کپڑے کو تکبر کے طور پہ نہ پہنوں، کہ جس سے کسی کے اوپر میں تکبر نہ آئے. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیا لباس، اچھا لباس پہننے پر اللہ کا شکر بھی ہے، اور ساتھ ہی ڈرو بھی صحیح، خوف بھی کھاؤ کہ کہیں تمہارے لباس کو کوئی دیکھ کر غریب کے دل میں حسد پیدا نہ ہو، اور اللہ اس کو بھی دے. اور تمہارے دل کے اندر جو تم نے جسم پر یہ اوڑھا ہے، کہیں اس جسم کے لیے یہ ویسے فساد نہ بن جائے کہ اس کپڑے سے تم گناہ نہ کرو، کسی ایسے کام میں نہ پڑ جاؤ کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کپڑے کی بھی تم سے پھر باس پوس کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اس کی تعریف کرنے کا حق عطا کرنے کی توفیق نصیب کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا